بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے حضرات نے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری تو دیکھی ہی ہوگی۔ آئیے آج ہم آپ کو مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی لائبریری دکھلاتے ہیں۔ یہاں پر جانتے ہو کتنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ یہاں پر 80,366 کتابیں موجود ہیں اور 300 کے قریب بیش قیمت مخطوطات موجود اور محفوظ ہیں۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کا یہ کتب خانہ اسی وقت سے ہے جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے۔ مدرسہ مظاہر العلوم جب سے قائم ہوا اسی وقت سے کتب خانہ بھی موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ابتدا میں تو اس کی شکل مختلف رہی ہوگی، چھوٹا رہا ہوگا۔ اب بڑھتے بڑھتے ماشاءاللہ یہ بہت بڑی لائبریری کی شکل اختیار کر چکا ہے اور زکریا منزل کے نام سے اب یہ کتب خانہ ہے۔ اس کتب خانے کے حوالے سے حضرت مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر العلوم کے امین عام تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ بانیان مظاہر العلوم کو علم و مطالعہ اور کتب خانے سے کس قدر دلچسپی تھی، اس کی اہمیت کو کس درجے میں تسلیم کرتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 1283 ہجری بمطابق 1866 ہجری میں ادارے کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہی ایک کمرے میں مستقل طور پر کتب خانہ قائم کر دیا گیا اور پھر یہ کمرہ ناکافی ہو جانے پر شمالی جانب دوسری منزل پر ایک وسیع کمرہ تیار کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کے قدیم نسخے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے بھی ہیں اور دوسری مختلف کتابیں بھی ہیں۔ یہ فقہ کے اندر ہے۔ جس طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی لائبریری ہے وہاں مختلف کتابیں رکھی ہوئی ہیں، نایاب اور قدیم کتابیں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ البتہ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پتوں پر لکھی ہوئی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بھگوت گیتا ہے، یہ دیکھیں یہ جو پتے رکھے ہیں تو یہ پتوں کے اوپر تحریر ہے در حقیقت، غالباً یہ ملیالم زبان ہے تو اس میں اسلامی تاریخ ہے جو پتوں پر لکھی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید تو نہیں ہے، اسلامی تاریخ ہے جو پتوں پر لکھی گئی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التشرف بمعرفت الاحادیث التصوف، اس کا قلمی نسخہ۔ مشکات کا یہ قلمی نسخہ ہے۔ یہاں جو بہت سی نایاب اور نادر کتابیں پائی جاتی ہیں تو ان میں سے بہت سی کتابیں وہ بھی ہیں جو اہل علم نے خود وقف کی ہیں، بڑی شخصیات نے خود وقف کی ہیں۔ مثلا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے حضرت مولانا حکیم مسعود احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتابیں وقف کی تھیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کی کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کی وقف کردہ کتابیں یہاں پر موجود ہیں۔ ان سب کے علاوہ 1331 ہجری میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنا ذاتی قیمتی کتب خانہ مظاہر العلوم سہارنپور کو وقف کر دیا تھا، اور اس موقع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریر بھی لکھی تھی مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کو۔ اس تحریر کے اندر حضرت نے یہ بات لکھی تھی کہ آخر نے کتب مملوکہ خود مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے لیے بشرط انتفاع خود تاحیات مع ایک لائبریری کے وقف کر کے سب پر یہ عبارت لکھ دی ہے۔ یعنی حضرت نے ساری کتابیں وقف کر دی تھی اپنی، اور ایک تحریر بھی لکھی تھی جس میں حضرت نے لکھا تھا کہ الوقف علی مدرسۃ مظاہر العلوم فی سہارنپور بشرط انتفاع الواقف الی حیاتہ، یعنی میں مظاہر العلوم کو یہ کتابیں وقف تو کر رہا ہوں لیکن جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں ان کتابوں سے استفادہ بھی کرتا رہوں گا۔ تو حضرت تھانوی نے یہ تحریر لکھی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ اطلاع کے لیے یہ یادداشت خدمت میں بھیجتا ہوں کہ مدرسے میں محفوظ رہے تاکہ واقف کے بعد جو صاحب محتمم ہوں یہاں سے منگا کر مدرسے میں داخل کر دیں، میرا جب انتقال ہو جائے تو میری کتابوں کو مدرسہ مظاہر العلوم میں منگوا لیا جائے۔ تو حضرت کی یہاں جتنا بھی حضرت کا کتب خانہ تھا اس میں صرف حضرت ہی کی تو کتابیں نہیں رہی ہوں گی، بلکہ حضرت کے پاس جو بھی جتنی بھی کتابیں موجود تھیں وہ سب کی سب اس کتب خانے کے اندر آ گئی تھی۔ یہاں جو مخطوطات رکھے گئے ہیں اور پرانی اور قدیم کتابیں ہیں، ان میں سے بعض کتابیں وہ بھی ہیں جو مغل بادشاہوں کے ذاتی کتب خانے میں رہ چکی ہیں۔
چنانچہ حضرت مولانا شاہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ذخیرہ کس قدر وقیع ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں بہت سے مخطوطات وہ ہیں جو مغل بادشاہوں کے ذاتی کتب خانے میں رہ چکے ہیں اور ان پر شاہی مہر ثبت ہے، تحویل داروں کے دستخط اور ان کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ بہت سی کتابیں اپنی طرز تحریر اور رسم الخط کے اعتبار سے انتہائی خوشنما اور دیدہ زیب ہیں۔ کچھ مخطوطات وہ ہیں جو براہ راست مصنف کے ذاتی نسخے سے نقل ہیں، جس کی وجہ سے ان کی قیمت و منزلت کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ اور اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ ہمارے اجداد کا یہ تمام کتابی ذخیرہ جامعہ مظاہر العلوم کی امانت کے طور پر مدرسہ قدیم کے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کتب خانے کو مرکزی کتب خانے کا نام دیا گیا ہے، اس لیے کہ مظاہر العلوم میں تکمیلات یعنی شعبہ تخصص فی الحدیث، شعبہ عربی ادب، شعبہ تحفظ ختم نبوت، شعبہ مجمع شیخ محمد زکریا، شعبہ فقہ و فتاوی، شعبہ تخصص فی تفسیر القرآن الکریم اور شعبہ فی القراءت، ان 7 شعبوں کی مستقل بڑی بڑی لائبریریاں ہیں جن میں ہزاروں کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ اس کتب خانے میں جو مخطوطات موجود ہیں ان کے تعارف پر ایک کتاب بھی یہاں سے شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے تعارف مخطوطات کتب خانہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔ اس پر مقدمہ لکھا ہے حضرت مولانا محمد شاہد الحسنی سہارنپوری، امین عام مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، اور اس کو مرتب کیا ہے حضرت مولانا محمد اطہر سہارنپوری، متخصص مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، اور اس کے ناشر ہیں شعبہ نشر و اشاعت مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور۔ اور یہ جو کام ہوا ہے یہ زیر نگرانی حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو رکن شورا ہیں یہاں کے، ایسے ہی شیخ طلحہ منیار حفظہ اللہ تعالی، اور ایسے ہی حضرت مولانا شاہی صاحب، ان حضرات کے زیر نگرانی یہ کام ہوا ہے۔ تو جو مخطوطات یہاں پر موجود ہیں یہ ظاہر مختلف کتابیں ہیں جو مخطوطات کی شکل میں ہیں، تو یہ پہلی جلد ہے۔ تو اب تک جو کام ہوا ہے جن کتابوں پر وہ یہ کتابیں ہیں، حدیث سے متعلق یہ کتابیں ہیں اور تفسیر سے متعلق یہ کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ فقہ سے متعلق یہ کتابیں ہیں جو یہاں مخطوطات کی شکل میں موجود ہیں، فتاوی سے متعلق یہ کتابیں ہیں، فرائض سے متعلق یہ کتابیں ہیں، علم کلام سے متعلق یہ کتابیں ہیں، تصوف سے متعلق یہ کتابیں ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ کتابیں ہیں، تجوید سے متعلق یہ کتابیں ہیں، اور اردو وظائف سے متعلق، نحو سے متعلق، صرف، تاریخ سے متعلق، سیرت اور سوانح عمری سے متعلق، ادب سے متعلق، لغت سے متعلق، ایسے ہی مناظرہ اور منطق سے متعلق، عروض و حیت سے متعلق، طب سے متعلق، تعبیر الرؤیا، قانون انصاب سے متعلق۔ تو بہت ہی یہاں پر جو مخطوطات ہیں، مخطوطات کی ایک بڑی تعداد کتابوں کی یہاں پر موجود ہے، ان کا تعارف بھی جو ہے شائع ہو چکا ہے۔ یہ پہلی جلد ہے، میرے علم میں نہیں کہ دوسری جلد پر کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ہو اور وہ بھی منظر عام پر آئے۔